بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ سوال چھوڑا تھا کہ دجال کب نکلے گا اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوں گی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو 2023 کے حوالے سے ترکی کی اور سعودیہ عرب کی اور اس ٹائم جو گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ اس کی ابتدا تو نہیں۔ اب جب ہم دجال کی علامات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انفارم کرنے والے ہیں، انفارمیشن دینے والے ہیں، تو ان سے زیادہ سچی خبر ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ ان سے خبر لینے کے لیے ہمیں پھر مسند امام احمد اور ترمذی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ان دونوں کتب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مدینے کی ویرانی میں بیت المقدس کی آبادی ہے اور مدینے کی ویرانی میں جنگ عظیم ہے، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہے جو کہ موجودہ استنبول ہے، اور ان کی پابندیاں 2023 میں ختم ہونے جا رہی ہیں، مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ جس کے بعد یعنی اس کی جو فتح ہے، مدینہ کی جو ویرانی ہے، بیت المقدس کی آبادی ہے، گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر دجال کا نکلنا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے 2023 کے حوالے سے، سعودی عرب بہت ہی زیادہ جو اپنا سافٹ کارنر دکھا رہا ہے وہ اسرائیل کو دکھا رہا ہے، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے ترکی کے حوالے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے ان احادیث کی روشنی میں کوئی ختمی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے، عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ یہ ان چیزوں کی ابتدا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہماری دجال کے خروج سے قبل جو علامات ہیں ان کے حوالے سے مدد کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بارش بند ہو جائے گی اور زمین رزق دینا بند کر دے گی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دجال کے ظہور سے قبل پہلے کے جو 3 سال ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ بارش کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی جو کل بارش ہوتی ہے اس کا جو 1/3 ہے، اس کو حکم ہو جائے گا کہ بارش ہونا کم ہو جائے۔ اسی طرح زمین کو بھی حصہ ہو جائے گا، حکم ہو جائے گا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ زراعت کا روک دیا جائے۔ دوسرے سال پھر اسی طرح حکم ہوگا کہ اب جو باقی موجودہ حصہ ہے اس میں سے 1/3 آلریڈی کم ہو گیا، تو دوسرے سال حکم ہوگا کہ اب ان میں سے بھی تیسرا حصہ جو ہے وہ بارش کا اور زمین کی زراعت کا کم کر دو، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یعنی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ زراعت پیداوار کم ہو رہی ہے۔ آج کل سوسائٹیاں دھڑا دھڑ ہمارے پاکستان میں بھی بنتی جا رہی ہیں، جو کہ عجیب و غریب سی پلاننگ ہے۔ بہرحال تیسرا جو سال ہوگا اس میں مکمل طور پہ بارش اور زمین سے زراعت کا اگنا بند ہو جائے گا، اس حد تک قحط سالی ہوگی کہ جانور بھی مرنے لگ جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، میں نے آپ کو مفہوم عرض کر دیا۔ اب چند جو مشترکہ طور پر علامات ہیں، اس سے ہٹ کے بھی جو اور علامات ہیں، میں صرف پوائنٹس نکالنے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ پہلے ہم نے سن لیا بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، مدینہ ویران ہو جائے گا، قسطنطنیہ جو ہے اس کی فتح ہوگی اور مکمل قحط سالی ہو جائے گی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھیننے لگ جائیں گے، اس قدر قحط اور نفرت اور عداوت جو ہے وہ لوگوں میں ہو جائے گی۔ ایسے آدمی کو لوگ اپنا حاکم مان لیں گے، اس کی بیعت کریں گے جو بد اخلاق ہوگا، ملک میں لا قانونیت ہوگی، نظام جو ہے وہ نہیں چل پائے گا، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے حوالے سے ہے، آپ کے سامنے صورتحال بھی ہے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ 2 طرح کے رہ جائیں گے، منافق اور مومن۔ جب یہ فتنے پھیل جائیں گے، یعنی جتنے بھی میں نے فتنے آپ سے ذکر کیے ہیں، جب یہ فتنے پھیل جائیں گے تو اسی دن اس کا انتظار کرو، یعنی دجال کا، یا پھر اس سے اگلے دن
دجال کا انتظار کرو. تو دجال جو ہے وہ پبلکلی اپیئر ہو جائے گا لوگوں کے سامنے. جو متعین شخصیت جو ہم نے پہلے ویڈیوز میں جان لی, وہ ایک متعین جو دجال شخص ہے وہ لوگوں کے سامنے پبلکلی آ جائے گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے ان علامات کو جاننے کے بعد کہ وہ کب نکلے گا, کہاں سے نکلے گا, اس کی جو پاورز ہیں وہ کیا ہوں گی, کس طرح سے عمل کرے گا, کیا فساد برپا کرے گا, اور اس سے پہلے جو یہ علامات آ رہی ہیں اس سے مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے, اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جاری سنیں گے. ہماری گفتگو جاری ہے. آج کے وظیفے کا وقت ہو گیا. جو یہ مجھے بار بار ایک سوال آ رہا ہے جو کہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو پروگرام پورا اس کے اوپر کیا تھا, جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے میں آج پھر دوبارہ وہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. میاں بیوی میں آپس میں نچاکی رہتی ہے, محبت نہیں ہے, اور اسی طرح جو لوگ یہ چاہتے ہیں جیسے ماں بیٹے کی محبت, خاوند کی محبت, اور اس طرح کوئی بھی جو جائز محبت ہے جس کو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے, اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 اس کو روزانہ کم سے کم 101 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ جو آپس میں نااتفاقیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.